اچھا، اب یہاں پر ایک لوگوں نے اس لحاظ سے ایک اعتراض بھی کیا. آغا بہجت بھی فرماتے تھے کہ اگر آب زمزم میں خاک شفا ملائی جائے تو اور بیماروں کو دیں تو ہر قسم کے بیمار کو شفا مل سکتی. آب زمزم کے اندر خاک شفا، اصلی خاک شفا اگر ملا کر دی جائے تو لوگوں نے، بہت سے وہابی حضرات نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ بھائی اگر ایسا ہی ہے تو پھر آغا سیستانی خود علاج کے لیے جو انہوں نے کیوں نہیں استعمال کر لیا آب زمزم کے اندر جو ملاتے خاک شفا اور وہیں پہ اپنا علاج کر لیتے، اور کیوں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی جو ہے وہ گئے اور علاج کے لیے یہ کیوں نہیں زمزم اور خاک شفا کو استعمال کیا، اور کیوں رہبر معظم تھوڑے دن پہلے اسپتال میں آپریشن کے لیے گئے، کیوں نہ اس کو استعمال کر کے شفا یاب ہو گئے، یعنی طنز کیا ایک لحاظ سے. تو ہمارے علماء نے اس کے بڑے جواب دیے. دیکھیے، پہلے آسان ترین جواب تو یہ ہے کہ دوا الگ چیز ہے، شفا الگ چیز ہے. خاک کربلا اور زمزم دوائیں نہیں ہیں، اس میں شفا قرار دی گئی. دوا تو آپ کو الگ سے کرنی کیونکہ حکم خدا ہے کہ دوا آپ کو کرنی. مثلا اگر کسی شخص کو بلڈ پریشر ہو گیا تو بلڈ پریشر کی گولی اس کو کھانا. اسی طریقے سے مثلا اگر کسی شخص کا خون جسم سے نکل رہا ہے تو پٹی اس کو باندھنا ہے. اور اگر کسی شخص کی مثلا ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو بہرحال اس کو جو ہے اس کا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا آپریشن کروانا ہے. خاک شفا اور زمزم ہر بیماری کی دوا نہیں ہے، ہر بیماری کی شفا ہے. دوا بھی جاری رکھیں، سائیڈ میں ان کو بھی استعمال کریں تو اس سے شفا یابی ملے گی. جب بھی آب زمزم کی جو دعا ہے اس میں وشفاء من کل داء وسقم کا وشفاء، تو شفا کا لفظ اس کے اندر جو ہے وہ آیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے. دیکھیے، شہد کے متعلق ملتا ہے روایات کے اندر کہ شہد کے اندر بھی شفا ہے. شہد کے لیے قرآن نے کہا کہ فیہ شفاء للناس. سورہ فاتحہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فیہ شفاء من کل داء، ہر قسم کی بیماری سے شفا ہے، دوا نہیں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کے لیے کہا گیا کہ قرآن بھی جو ہے وہ شفا ہے. نماز کو کہا گیا کہ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةٍ شِفَاءٌ، جو نماز ہے اس کو بھی شفا قرار دیا گیا ہے. یہ آیت اللہ محسن الحکیم ہے کہ نجف سے کربلا جو پیدل جانے کی رسم شروع ہوئی تھی، اس میں جب پیدل رستے میں کسی بھی جگہ رک کر جہاں نماز کا وقت ہوا وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دی. تو صرف جسمانی اعتبار سے اس کے اندر فائدے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے شفا ہے. اس کے اندر نماز کو بھی شفا کہا گیا ہے. ذکر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی شفا کہا گیا روایت میں، شفا، دوا نہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کتاب جامع الصغیر لکھی اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر کی باقاعدہ حدیث بھی ہے کہ جو غبار مدینہ ہے اس میں ہر جذام کے مریض کے لیے شفا ہے. یعنی جو مدینے کی جو مٹی کا جو غبار ہے وہ جذام کے مریض کو مثلا اگر لگایا جائے تو اس کو شفا مل جائے گی. تو یہاں پہ بھی پیغمبر نے غبار مدینہ کے لیے شفا کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے اجوا کھجور کے لیے بھی شفا کا تذکرہ ہے. حضرت عائشہ سے مروی جو باقاعدہ پیغمبر کی روایت بھی ہے کہ جس میں اجوا کھجور کو شفا قرار دیا گیا ہے، شفا. اور دوا کے طور پہ بھی اجوا کھجور کے اجوا کے روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کی اپنی موجودگی میں ایک شخص کو ایک دفعہ دل کا دورہ پڑا تو امیر المومنین نے اجوا کھجور کی گٹھلی کو پیس کر اس شخص کو دیا، اسی وقت اس کا دل کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. یعنی تو بہرحال اس تو اچھا، اجوا کھجور کی بھی کتنی الگ الگ کوالٹیز کی جو اجوا کھجور آتی ہے اور الگ الگ ورائٹیز ہیں اس کی. تو وہ کوشش کریں کہ آپ اچھی والی اجوا کھجور جو ذائقے میں بہت اچھی ہوتا ہے، لوگ سستی ترین وہاں جاتے ہیں 10 ریال کی اور اس طرح سے جو ہے وہ جو ملتی ہیں سوکھی ہوئی ٹائپ کی، تو وہ بچے عام طور پہ بھی کھانا اس کو پسند نہیں کرتے. اس کی اچھی ورائٹی اور اچھی کوالٹی کی جی چیزیں بھی آتی ہیں، تو وہ آپ کوشش کر کے ایسی آپ اجوا کھجور منگائیں، اس کو گھر میں استعمال کروائیں. اس کے بہت زیادہ جو ہے فائدے، شفا ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے باقاعدہ روایات کے اندر علماء نے سارے جوابات دیے اس بات کے. لوگ جو کھانے پینے کی چیزوں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ جناب اس کے اندر شفا ہے اور تبرک امام حسین کے اندر شفا ہے، اور تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ سب چیزیں بھی رہے. مثلا روایات کے اندر اونٹ کے دودھ کے متعلق کہا گیا کہ اس میں شفا ہے، حتیٰ کہ اونٹ کے پیشاب کے متعلق کہا گیا کہ شفا ہے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ گائے کے دودھ میں ہر بیماری کی شفا ہے، شفا. اسی طریقے سے پیغمبر نے جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ نمک کے اندر شفا ہے، بلکہ 70 قسم کی بیماریوں کی شفا نمک کو قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے مومن کے وضو کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے، مومن جو وضو میں پانی استعمال کرتا ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ 70 دردوں کی شفا ہے.
کتنے ایسے افراد ہیں جو نفیسہ خاتون کا واقعہ ملتا ہے کہ جو انتہائی بلند معیار کی عارفہ خاتون تھیں، اور ان کے وضو کا پانی کافر تک لوگ جمع کر کے لے جاتے تھے اور اپنے مریضوں پہ لگاتے تھے اور وہ شفا یاب ہو جاتے تھے. اللہم صلی اللہ. تو علماء اس طرح کی کتنی مثالوں کے ذریعے دشمنان اہل بیت کو بھی جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے اگر طنز کیا کہ خاک شفا سے علاج کر لیتے اور زمزم پی کے علاج کر لیتے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی علاج کے لیے. تو اس میں بھی انہوں نے جواب دی کہ ان سب چیزوں کے اندر شفا ہے، یہ دوا نہیں کہا گیا. دوا تو اپنے جو ہے وہ اسلامی حکومت اس کو کرنا. ابن کثیر دمشقی نے باقاعدہ ابن تیمیہ جو کہ وہابی فرقے کا باقاعدہ سرخیل ہے اور انیسی کے ذریعے ان کے سارے عقائد جو بنے ہیں، باقاعدہ البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر دمشقی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ابن تیمیہ جو تھا، جو وہابی فرقے کی جس نے بنیاد رکھی ہے، خود اس کی جو قبر ہے دمشق میں، سیریا میں، شام میں، دمشق میں. تو لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کے غسل میت کا جو پانی تھا اس کو لے گئے تھے اس کے ماننے والے، اور بے انتہا رو رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم پیئیں گے، اس سے ہمیں شفا ملے گی. یعنی ابن تیمیہ کے غسل کا جو نجس پانی تھا اس کو پینے میں شفا سمجھ رہے تھے وہ. سبحان اللہ. یعنی ابن تیمیہ کے غسل کا جو نجس پانی ہے اس میں تو شفا ہو اور تربت امام مظلوم میں شفا نہ ہو. اچھا، اسی طریقے سے ابن ناصر الدین دمشقی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ خاک قبر ابن تیمیہ جو ہے اس کو بھی لوگ شفا کے لیے لے جاتے تھے، اس کی قبر کی مٹی کو، اور اس کے معتقدین اپنی آنکھوں میں سرمے کے طور پر لگایا کرتے تھے. تو افسوس ہے کہ ایسے افراد آج قبر جو امام حسین کی جو خاک ہے اس کے شفا یاب ہونے کے لحاظ سے اس کے انکاری ہیں، اور ان لوگوں کے ان تمام نجس پانی اور اس طرح کی ان کی قبروں کی مٹی کو جو شفا سمجھتے رہیں. اور علامہ ذہبی نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ لوگ امام بخاری کی جو قبر ہے، امام بخاری کی قبر جو ازبکستان ہے وہاں پر سمرقند میں، وہاں پر ان کی قبر کی مٹی کو شفا کے لیے جو ہے اٹھا کر لے جایا کرتے تھے. تو اگر کوئی ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے تو یہ اعتراض اس کے اوپر بھی پلٹتا ہے کہ آپ بھی تو علاج کرواتے ہیں. جب خاک مدینہ سے علاج ہو سکتا ہے اور ابن تیمیہ کی قبر کی مٹی سے اور اس کے غسل کے پانی سے ہو سکتا ہے اور اونٹ کے پیشاب سے بھی علاج ممکن ہے، تو پھر آپ یہ جو ہے الگ سے دوائیں کیوں کرتے ہیں اور علاج کیوں کرواتے ہیں جا کر؟ تو جو ہم پر اعتراض ہوگا وہ اعتراض پلٹ کے ان کے اوپر بھی جائے گا، لیکن آپ کو اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے. تو دوا کے ساتھ شفا کی چیزوں کا بھی اہتمام کریں تو یہ تمام چیزیں کھانے پینے کی میں بھی اس انداز سے شفا ہوتی. تو اسی طریقے سے کھانے پینے کی جو چیزیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس اعضا کا جو تبرک ہے، مجلس امام حسین کا تبرک، وہ چیزیں امام حسین سے منسوب ہو کر شفا یابی کی ان کے اندر صفت پیدا ہو جاتی. یہ اب افسوس کی بات ہے کہ مجلس حسین کو بجائے امام حسین سے منسلک کرنے کے تبرک کی ان چیزوں سے منسلک کر دیا جاتا ہے. کون سی مجلس ہے؟ حلیم کی مجلس ہے، شیرمال کی مجلس ہے، اور بریانی کی مجلس ہے، اور دال چاول کی مجلس ہے، اور پیزا کی مجلس ہے. تو یہ اس قسم کی چیزوں یہ نہیں کرنا چاہیے. مجلس حسین ہو، ٹھیک ہے، تبرک میں یقینی شفا ہے. انسان اعتقاد کامل کے ساتھ اس تبرک کو اگر استعمال کرے تو بہت اچھا. خود پیغمبر کے اپنے دور میں ان چیزوں سے تبرک لیا جاتا تھا. پیغمبر اسلام کے باقاعدہ وضو کا پانی ایک برتن میں صحابی جمع کرتے تھے اور اس کو جمع کر کے لے جاتے تھے. رسول اللہ مثلا ڈول سے پانی نکالتے تھے. بہت سے کنواں بیر غرض کے نام سے جو مدینے میں ہے اور یہاں زیارت کے لیے بھی لے کر جایا جاتا ہے. تو ابھی تک اس سال کی حد تک بھی جو ہے وہ لے کر گئے ہیں. بہرحال یہاں تک یہ تو خیر ذرا اس کی پرانی تصویر ہے. پھر ایک باؤنڈری وال اس کے گرد میں کھود دی گئی تھی، بنا دی گئی تھی. تو بہرحال جو بچ جاتا تھا پیغمبر دوبارہ اس ڈول کو پانی جو ہے وہ اس میں کنویں میں ڈال دیتے تھے. لوگ اسی کنویں کا پانی لے جا کر اپنے بیماروں کو پلاتے تھے اور زخموں کے اوپر لگاتے تھے اور شفا یابی نصیب ہو جاتی تھی. اور اسی کنویں کے پانی سے ایک روایت کے مطابق پیغمبر کو غسل بھی دیا گیا. اور باقاعدہ جو کتاب طبقات الکبریٰ ہے اور اس میں خود ابن تیمیہ کا قول اس میں بھی ہے، اور کتاب جو وفاء الوفا ہے اس کے اندر بھی یہ قول ہے. ابن